یہ اسی نوعیت کی ایک قدرتی آفت ہے جس نوعیت کی آفات دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید کا ایک اور بیان ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو بہت مشہور ہوئی ہے کہ یہ جو دریائے سوات ہے کالام کی وادی میں، وہاں ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے اور وہ زمین بوس ہوتے ہوئے اس میں دکھایا گیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہی ہوٹل 2010 کے سیلاب میں بھی اسی طرح ڈوبا تھا۔ تمہیں صحیح بات کرنی ہے، حق کی گواہی دینی ہے، سچ بات کہنی ہے، درست بات کہنی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور چاہے سامنے تمہارا دشمن ہو۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہماری پسند کی بات ہے ہم نے وہی بات سننی ہے، اس کے علاوہ کچھ سننی نہیں ہے۔ جب ون سائیڈڈ آپ بات سنیں گے تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آنکھ والے دجال ہم بن جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے جس نے ملک کے ایک بڑے حصے میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، KPK میں حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم کی توجہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے اوپر مرکوز رہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ دعا تو یقیناً ہے، لیکن کوشش بھی یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ذاتی طور پہ بھی جو کچھ مالی اعانت کر سکتا ہے، جو کچھ مدد کر سکتا ہے، اپنے ان بھائیوں کی جو سیلاب کی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی توجہ اسی طرف رہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہر دفعہ اس طرح کے حادثات یا سانحات یا آفات کے اوپر جو ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور وہ بحث بہت ہی غیر ضروری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہر دفعہ ہماری یہ بحث چھڑتی ہے کہ یہ کوئی خدا کا عذاب آیا ہے یا قدرتی آفت ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اہل مذہب اور سیکولر لبرل جو ہمارے احباب ہیں ان میں ایک نوعیت کا سمجھیے کہ جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آج کی گفتگو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ قرآن مجید کی روشنی میں گزارشات پیش کروں، اور اس کے ساتھ اس پہلو سے بھی ہم جائزہ لیں کہ بار بار یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ہم خاص نہیں ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہے، اور اس سے بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں تباہی بہت بڑے پیمانے پہ آتی ہے۔ تو اس صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید ہم پر یہ بات بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب قوموں پر آتا ہے تو کس طرح آتا ہے۔ قرآن مجید اسی کی داستان ہے، اور ہمیں یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر کسی رسول کی بعثت کر دیتے ہیں تو وہ رسول آ کر اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اسے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان پر اتمام حجت کر دیتا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح واضح ہو گئی ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں بچا کہ جی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا بات کلیئر نہیں تھی، یا اس کا استدلال یا اس کی جو شرح و وضاحت ہے وہ پوری طرح نہیں کی گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آخری درجے میں جس طریقے سے بات سمجھانی چاہیے اور سمجھائی جا سکتی ہے انسانوں کو، اس طرح سمجھا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص بھی کبھی نہیں مرتا۔ جو لوگ مرتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا کا قہر بھڑکے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں، اور خود رسول بھی، ان کو جو کہ ہجرت کا حکم مل گیا تھا تو ان کو بچا لیا جاتا ہے، بلکہ انہیں انعام کے طور پر زمین کا اقتدار بھی دے دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں عدل پہ مبنی ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ قوموں پر عذاب کس طرح آتا رہا ہے۔ اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں اور اس پہلو کو سامنے رکھ کے جب اپنی قوم کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی رسول آیا ہے، اور نہ یہاں پر اس نوعیت کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ جس کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، عذاب استحصال جسے کہتے ہیں، جس میں جڑ کاٹ دی جاتی ہے قوموں کی، اور جس میں گناہ گار، بدکار اور نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اسی نوعیت کی ایک قدرتی آفت ہے جس نوعیت کی آفات دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید کا ایک اور بیان ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ لوگوں اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گا
جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو یہ آیت متوجہ کرتی ہے، یہ تنبیہ کرتی ہے کہ معاشرے میں جب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی آفت آئی ہے جس میں بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی زد میں آ رہے ہیں، تو پھر ذرا رک کے اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ چنانچہ میں چاہوں گا کہ آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سیلاب کو لے لیجئے، دیکھیے دنیا بھر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا سیلاب آتے رہتے ہیں، قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر یہ ہولناک تباہی نہیں آتی، یہ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام اور حکومت دونوں کی غفلت، غیر ذمہ داری، چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لینا۔ ہم نے یہ دیکھا ابھی ریسنٹلی، یہ جو تباہی ہوئی ہے اس میں عوام کی میں اگر بات کروں تو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو بہت مشہور ہوئی ہے کہ یہ جو دریائے سوات ہے کالام کی وادی میں، وہاں ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے اور وہ زمین بوس ہوتے ہوئے اس میں دکھایا گیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہی ہوٹل 2010 کے سیلاب میں بھی اسی طرح ڈوبا تھا، اسی طرح دریا کا پانی اسے بہا کے لے گیا تھا۔ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور دوبارہ اسی مقام کے اوپر اتنی بڑی یا شاید اس سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے پھر ہوٹل بنا دیا۔ اس کے حوالے سے جب دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ دریا کنارے ہوٹل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ ہی ان ہوٹلوں میں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ کی جو ایک قانونی شق ان کی ہے وہ یہ ہے کہ دریا سے 200 فٹ کے فاصلے پہ ہوٹل بننا چاہیے۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت سارے ہوٹلوں کو پابند کرے اور ان کو مجبور کرے کہ دریا کا جو کنارہ ہے اس سے 200 فٹ کی دوری کے اوپر وہ اپنا ہوٹل بنائیں، لیکن گورنمنٹ اس قانون کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرا پاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو عوام الناس کوئی سبق نہیں سیکھتے اور حکمرانوں کی غفلت ہے، نااہلی ہے، جس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے، سانحات آ رہے ہیں، اور بہت سے ماہرین ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو پانی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سٹوریج کے نظام کو بہتر بنائیں اور اپنے لیے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے پانی کو بچا کے رکھیں۔ ہم اس پورے سسٹم کو اس طریقے سے بنائیں کہ پانی کے جو پشتے ہیں وہ مضبوط ہوں، اور جہاں پر ان کو توڑنے کی ضرورت ہو تو وہ ایسے مقامات ہوں جہاں کم سے کم نقصان ہو، یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں پر نہ فصل ہوگی اور نہ وہاں پر آبادی ہوگی۔ اس طرح کے بہت سے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ اس فن کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں یہ کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سیلاب آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نقصان ظاہر ہے کہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل نقصان نہ ہو، لیکن اس کا جو اسکیل ہے، اس کی جو پیمانہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو لوگ بھی وہاں گئے ہیں جن سے ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ حکومتوں کی کارکردگی سے بالکل بھی مطمئن نہیں۔ حکومتوں کو لفظ میں نے اس لیے بولا کہ الگ الگ حکومتیں ہیں۔ KPK کے اندر پچھلے 9 سال سے PTI کی حکومت ہے، صوبہ سندھ میں پچھلے 14 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی پچھلے 4 برس سے جس پارٹی کی حکومت ایک تھوڑے سے وقفے کے علاوہ، وہاں جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا تعلق ہی جنوبی پنجاب سے تھا جہاں پر یہ سب سے بڑا علاقہ متاثر ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ صورتحال، اور سینٹر میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو ساری پارٹیوں کی موجودگی ہے، تو کوئی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری قرار نہیں دے سکتا۔ اور اس میں دیکھیے بہت آسان تھا اگر حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں، کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کر دیتے کہ لوگوں کی رہنمائی کا ایک نظام بنا دیتے جس میں لوگوں کو وہ بتاتے کہ بھئی فلاں مقام کے اوپر مدد کی ضرورت ہے اور فلاں مقام کے اوپر کھانا چاہیے، راشن چاہیے، دوا چاہیے، لباس چاہیے، وہاں پر خیمے چاہیے، اور وہ لوگوں کو راستہ دے دیتے، ان کو وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیتے، فیسیلیٹیٹ کرتے، گائیڈ کرتے۔ اس کے نتیجے میں خود بخود یہاں کے لوگوں کا جذبہ ایثار اتنا زیادہ ہے کہ یہ سیلاب کا جتنا بھی مسئلہ ہے، جتنے بھی نقصانات ہیں، پاکستانی قوم ہی اسے پورا کر دیتی۔
لیکن یہ بھی ہماری بات ہوئی ہے بعض دوستوں سے جو کام کر رہے ہیں کہ چونکہ کوئی رہنمائی نہیں ہے، تو اب شہروں سے جو لوگ جا رہے ہیں مدد کے لیے، وہاں جب پہنچتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں پر آلریڈی کوئی دوسری ٹیم آ کے مدد کر چکی ہے، چنانچہ یہ لوگ بھی انہی لوگوں کو سب کچھ دے کے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ لے کے گئے ہیں تو دینا تو ہے، خالی ہاتھ واپس آنا ضروری ہے۔ اور جہاں زیادہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ نہیں پہنچ پاتے، بلکہ اکثر نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی اگر گورنمنٹ صرف ایک سسٹم بنا دے، اور ہم نے دیکھیں پورا ادارہ بنا رکھا ہے، ایک اتھارٹی بنا رکھی ہے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہلاتی ہے، اس کی ویب سائٹ میں نے آج وزٹ کی اس ریکارڈنگ سے پہلے، تو وہاں کیا ہے، ابھی بھی کووڈ چل رہا ہے، برسات کے اوپر کچھ تنبیہات ہیں، اور سیلاب کے حوالے سے ایک ہفتے پرانی ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ جی کچھ ٹرک ہم امداد کے روانہ کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے اس طرح کی اتھارٹیز کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ امداد کے ٹرک روانہ کریں، ان کا کام وہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ ابھی دیکھیے KPK میں جو سانحہ پیش آیا، 4-5 نوجوان تھے اور ان کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک ایک سیلابی ریلے میں پھنسے رہے اور ایک چٹان پہ وہ چڑھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہو سکا، اور وہ ان میں سے 5 میں سے غالباً 4 کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر جب بات یہ کی گئی کہ ہیلی کاپٹر بھیج کے ان کی مدد کی جا سکتی تھی، تو اس کے بعد پھر وہی سیاستدانوں کا اور ان کے حواریوں کا بلیم گیم شروع ہو گیا کہ اگر KPK کے ہیلی کاپٹر نہیں گئے تو فوج کے ہیلی کاپٹر کہاں تھے اور مرکز کے ہیلی کاپٹر کہاں تھے۔ تو یہ میں بہت ادب سے کہوں گا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اس میں خدا کا خوف کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے ذمہ داری لینی چاہیے، اور کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے لوگوں کی اندھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں توجہ دلانی چاہیے کہ آپ کو اس کام کو زیادہ ذمہ داری سے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ حکمران ہیں، کل خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور ایک بے گناہ بھی آپ کی نااہلی یا غیر ذمہ داری یا غفلت یا سستی کی وجہ سے مارا گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سیریس معاملہ ہوگا، بہت سخت جواب دہی ہوگی۔ اور ایسے میں جو لوگ حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی، ان کی پارٹیوں کی، یا اس پروپیگنڈے کو آگے پروپوگیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے، وہ سب جواب دہی کے لیے روک لیے جائیں گے۔ اور ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اپنے جب غضب میں آئیں گے اور وہ مظلوم پیش ہوں گے جو مارے گئے، جو مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو یہ سارے لیڈرز بھی جہنم رسید ہوں گے، اور ان کی پارٹیاں بھی، ان کے نمائندے بھی، اور حمایت کرنے والے بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی انسان کی جان جانا، تو یہ سیریس ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، اس لیے کہ دیکھیے یہ حکمران ہیں، یہ ہمارے منتخب کردہ لوگ ہیں، ہم انہیں منتخب کرتے ہیں، اور یہ مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیاں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی حکومتیں موجود ہیں، اور ہم حمایت کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اس عمل میں، یعنی اندھی حمایت کرتے ہیں۔ یعنی حمایت کرنا تو چلیے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہم اندھی حمایت کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو شہادت حق کا دینی تقاضا ہے اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شہادت حق کا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ چاہے تمہاری ذات کے خلاف وہ بات ہو، تمہیں صحیح بات کرنی ہے، حق کی گواہی دینی ہے، سچ بات کہنی ہے، درست بات کہنی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور چاہے سامنے تمہارا دشمن ہو، اگر دشمن ہے تو اس کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم صحیح بات نہ کہو، عدل کی بات کرو، تقوی سے کام لو، اور حق کی شہادت دو، اور نہ پھر یہ کرو کہ بات کو بعض اوقات توڑ مڑوڑ کے لوگ یعنی مجبور ہیں تو بات گھما پھرا کے اس طرح کرتے کہ نہیں یہ بات ایسے ہے تو صحیح، لیکن اب وہ لیکن لگا کے پھر بات کہیں سے کہیں گھما دیتے ہیں، یا بعض اوقات بالکل پہلو تہی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس موقع پر گفتگو میں ہی نہ اتریں۔ تو یہ سارے رویے یہ ایمان کے خلاف ہیں، اور ایمان کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر کوئسچن رکھ دیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں تو حق کی پیروی کرنی تھی، حق تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں، میں بتا چکا ہوں کہ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو تم نے عدل کا راستہ اس کی سمت نہیں کھڑے ہوئے، حق کی سمت کھڑے نہیں ہوئے، تم اپنے لیڈر کے پاس چلے گئے تو تم مجھ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تمہیں میرا خوف ہی نہیں تھا، تو جس کے وفادار تھے اب اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ تو یہ سنگین معاملہ ہے، اور یہ ہماری ایک سنگین مرض بن چکا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت اچھے لوگ، بہت نیک لوگ، یعنی وہ اگر یہ معصومیت ہے تو اللہ جانے کیسی معصومیت ہے، میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے کہ دیکھیے بچپن کا ہمارا جو تجربہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ لوگ ون سائیڈڈ ہوتے ہیں، ہم اس سے گزرے ہیں، لیکن ہم فرقہ وارانہ بنیادوں پہ گزرے ہیں۔ ہمارے جو
لیڈرز تھے مذہبی، وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ بھئی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو اور اپنے گروپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننا، سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ٹریننگ، تربیت دی جاتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، ہم اس سے نکل گئے، لیکن سیاسی لوگوں کی کوئی اس طرح ٹریننگ نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے علاوہ کسی کی بات سننی نہیں ہے، اپنا جو خاص چینل ہے اس کے علاوہ کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، خاص جو صحافی ہے جو ہمارے لیڈر کے حق میں بات کرتا ہے بس اسی کی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا تو اس کو ہم جھوٹا، پہلے مرحلے پہ جھوٹا کہہ دیں گے، اسے ہم کہہ دیں گے وہ بکا ہوا ہے۔ اور ون سائیڈڈ پروپیگنڈا سن سن کے ہم یعنی ایک آنکھ والے دجال بن جاتے ہیں، ہمیں دوسری حقیقت کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ یہ الفاظ میرے سخت ہیں لیکن پریکٹیکلی یہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں بہت نیک بھی ہوتے ہیں، بہت مخلص بھی ہوتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ہم ایک آنکھ والے دجال ہوتے ہیں، ہمیں دوسری حقیقت نظر ہی نہیں آئی، چنانچہ ہم اپنی بات کو یہ حق سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی بات تو ٹھیک ہے نا، اس سے ہٹ کے کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ رویہ بہت غلط رویہ ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہماری پسند کی بات ہے ہم نے وہی بات سننی ہے، اس کے علاوہ کچھ سننی نہیں ہے۔ جب ون سائیڈڈ آپ بات سنیں گے تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آنکھ والے دجال ہم بن جائیں گے۔ تو ایک آنکھ والے دجال بننا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا انجام بہت سخت ہے، قیامت کے دن بہت سخت پرسش ہوگی۔ ایک ایک لفظ جو ہم زبان سے نکالیں گے، اور کسی بھی پارٹی کے لوگ، ہمیں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، کسی کی حمایت میں نکالیں گے یا کسی کی مخالفت میں نکالیں گے، کسی پہ الزام لگائیں گے یا کوئی صفائی دیں گے، ہمیں مقدمے میں بلا لیا جائے گا، کیونکہ یہ سنگین معاملات ہیں، اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ حکمران لوگوں کی زندگی، ان کی جان، ان کے آبرو کے، ان کے مال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کا اچھا برا جو کہ جمہوری دور میں آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ آپ کی وجہ سے تقویت پا رہے ہیں، تو آپ کو پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، اس کے بغیر عدل کامل نہیں ہو سکتا۔ جو دست و بازو ہیں، جو طاقت ہے ان حکمرانوں کی، ان لیڈروں کی، ان کو بھی بلا لیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ تو آپ تو اپنی دانش میں بڑے نیک ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خدا را جائزہ لے لیجیے رک کے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ جو خدا کا وفادار ہے صرف وہی چھوٹے گا وہاں۔ جو شخص اصول میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، اب حق کا ساتھ دینا ہے تو آپ کو 2-3 لوگوں کی بات تو سننی پڑے گی نا، یعنی ون سائیڈڈ بات سن کے تو آپ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا میں کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک ہی سمت کی بات سنیں؟ تو آپ ایک عدالت کی جگہ پہ ہیں، آپ کو ایک ورڈکٹ دینی ہے، آپ کو ایک فیصلہ دینا ہے، ہاں آپ نے صرف ون سائیڈڈ بات سنی ہے، تو آپ وہ جج ہیں جو دوسری بات سنتا ہی نہیں ہے، دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں ہے، ایک سائیڈ کی بات سنی اور وہی سنتے رہے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں۔ تو یہ تو کرمنل اپروچ ہے، یہ تو مجرمانہ رویہ ہے، اس پہ سخت پکڑ ہوگی۔ تو یہ ہمارا رویہ نہیں، اور تو بہت کچھ ہے ہمارے اندر، لیکن یہ میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ رویہ اگر مجموعی طور پر قوم کے ایک بہت بڑے حصے کا ہے تو ہم خدا کے قہر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پھر تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی، پھر معصوم مت بنیے، پھر غصہ مت دکھائیے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تنبیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، اس میں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ نیک و بد سب زد میں آتے ہیں، یعنی سب زد میں آتے ہیں، لیکن وہاں جو پکڑیں گے تو وہاں انڈیویجولی آپ کو پکڑیں گے وہ۔ ان کو تو جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو تو اجر دیا جائے گا، ان کی اس مصیبت کا، اس بدلے کا۔ یہ عذاب کی زد میں نہیں ہے، اصل تو مصیبت کا جو سماج میں نحوست بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو ایک آنکھ والے دجال ہیں۔ تو بات میری سخت ہے، الفاظ میرے سخت ہیں، لیکن جس مصیبت میں ہم گھر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو گھرتے چلے جائیں گے، یہ لوگ خود بھی مریں گے اور باقیوں کو بھی مروائیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اگر بول سکتے ہیں تو پوری قوت کے ساتھ اس رویے کی غلطی کو نمایاں کریں۔ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو ہر جگہ لوگوں کو یہی دیکھا ہے، بخدا میں نے ہر پارٹی کے لوگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ون سائیڈڈ کانے دجال بنے ہوئے۔ تو خدا را یہ جو کانا دجال کا رویہ ہے اس سے نکلیے اور بندہ مومن بنیے جس کی وفاداری صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے اور جو حق کا پیرو ہوتا ہے، سچا پیرو ہوتا ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھر یہ جو تنبیہات ہیں، یہ عذاب تو نہیں ہوتے، یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ سمجھ جاؤ تمہیں میرے پاس آنا ہے، اس تباہی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اس بربادی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ ایک شخص کی پوری فصل تھی، وہ برباد ہو گئی، گھر تھا تباہ ہو گیا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کل اس کے حضور پیش ہو گئے
تو تم جو ایمان کی فصل تم نے بوئی ہے، جو نیکیوں کا تم نے فصل بوئی ہے، تم وہاں پہنچو گے تو پتہ ہی چلے گا کہ تم جس تعصب کو شکار ہوئے تھے، جو حق کا تم خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک سیلاب تھا جو تمہاری ساری نیکیوں کو بہا کے لے گیا۔ تو یہ اس آئینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نمونہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں اللہ کے واسطے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کرنی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنی چاہیے، اس بنا پہ نہیں کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر، یہ سوچ کے کرنی چاہیے ہماری نحوست کی وجہ سے آیا ہے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس درجے میں بے حس ہو گئے ہیں ہم لوگ، یعنی خدا کے وفادار ہونے کے بجائے ہم اپنے لیڈرز کے وفادار ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا، خدا را اس جرم سے توبہ کریں، اللہ سے وفاداری کا عزم کریں، اس کے رسول سے وفاداری کا عزم کریں اور اس سے نہ ہٹیں۔ تو یہ گزارشات مجھے سیلاب کے حوالے سے پیش کرنی تھی۔ میری دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہمارے ان بھائی بہنوں پر رحم کرے جو اس مصیبت کی زد میں ہیں، اور ہمیں اس طرح کی آفات سے اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔